میں روزانہ یہ الفاظ پڑھتی ہوں، اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ یقین نہیں آتا تو آپ بھی ایک بار ضرور آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، اگر آپ نے نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت تیزی سے اور بہت جلد بننا چاہتے ہیں تو 1 منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر دولت کا طوفان دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو آپ سب کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہ موقع اگر آپ نے گنوا دیا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا خود جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ کئی لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کی حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہوئیں۔ اگر آپ پہ قرضہ بہت زیادہ ہے، قرض داروں نے پریشان کر رکھا ہے کہ بس ہمارے پیسے واپس چاہیے، برے حالاتوں میں، تنگ دستی میں، لاچاری میں اپنے اوپر قرضوں کا بوجھ جمع کرتے گئے، اب اتارنا بھی تو ہے۔ ایک بار آج کے دن صرف 1 منٹ کا یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لینا، حاجت مرادیں پوری نہ ہوں تو پھر کہنا یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے، کوئی بھی آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اللہ پاک نے چاہا تو تمام دروازے رزق کے فوری طور پر کھل جائیں گے۔ چاہے کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ اپنے گھر والے تک اگر آپ کو تانے دیتے ہیں کہ تیری تو قسمت خراب ہے، ہم تمہارے نصیب کی وجہ سے پھوٹے ہیں، تو بد نصیب ہے، ایسے آپ کو اگر تانے سننے کو ملتے ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں، اگر لوگ آپ کو خالی جیب کی وجہ سے، آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کو دھتکار رہے ہیں، میری بہنیں بھی سن لیں، میرے بھائی بھی سن لیں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی اہمیت نہیں دیتے ہوں گے۔ کیوں؟ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کی الماری خالی ہے، آپ غریب ہیں، تو آپ آج اپنی مایوسی کو چھوڑ دیں، خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ آج آپ کو وہ عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ کی خالی جھولی اللہ پاک نے چاہا تو بھر جائے گی۔ میرا کام ہے آپ کو سچا وظیفہ بتانا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اپنا کام ہے۔ پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھے گے تو پھر میرا اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں ہے میرا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لو، لیکن جس ترتیب سے، جس طریقے سے میں آج آپ کو بتاؤں گی، صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا۔ آپ کی اگر قسمت نہ چمک جائے تو مجھے پھر کہنا، آپ کے نصیب نہ چمکیں تو پھر مجھے کہنا۔ آپ اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھتے ہو تو یہ ایسا پاورفل دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے کہ رات تک آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی، دولت ملنے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، غیبی طریقے سے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دھیان اس وظیفے کی طرف رکھنا ہے۔ آپ اگر گھر میں ہو، گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو، دکان میں پڑھ لو، جس جگہ بھی موجود ہو، بس وہاں پہ خاموشی ہونی چاہیے اور آپ سکون سے ہوں، سکون سے بیٹھ جائیں، تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس وظیفے کو کریں۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ جس کونے میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کوشش کرنا جیسے ہی ویڈیو دیکھو، پہلے تو ویڈیو پوری دیکھنا، اس وظیفے کو سمجھنا اور کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ گھر میں ہو، کوئی بھی وقت ہو، فجر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، آدھی رات کا ہو، کوئی بھی وقت ہو، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، بالکل آپ لوگ سکون سے جب چاہو، جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو۔ وقت کی نزاکت کو میں مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کو اس عمل کی طرف لے کے چلتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری بہن بھائیوں اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لو، روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہو، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے مانگ لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے دوسری بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر تیسری بار پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ کر اللہ سے اپنے تمام کردہ گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر یہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ جو وظیفہ میں بھی بتانے لگی ہوں وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کے حبیب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا۔ یہ آسان سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے، آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ آج گھر کی ضرورت، رزق، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کی دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ کر پڑھ لیں یا وہ میرے ساتھ ساتھ بھی دہرا لیں، پورا عمل آپ لوگ ایک مرتبہ دہرا لیں۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کمی بیشی نہ کیجیے گا، نہ ہی ایک کم پڑھیے گا اور نہ ہی ایک زیادہ۔ جو وظیفہ جتنی مقدار میں جتنا بھی بچایا جائے برائے کرم اتنی ہی مقدار میں پڑھیے گا۔ یا دوسرے نمبر پر آپ 11 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، تو آپ نے تیسرے نمبر پر بھی ایک اور وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بالکل آسان ہے، یہ 5-10 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے پھر گھر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ذات چاہے تو وہ بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
رزق بے روزگاروں روزگار عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لے اللہ الصمد کا وظیفہ کر کے۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں، آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا وظیفہ پڑھ لیا، تو اس طرح آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں اور اسی وقت دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، پریشانی ہو، مصیبتیں ہوں، تکالیف ہو، بیماری، اللہ پاک سے دعا مانگیے گا، خوب دعا مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے تو دیکھو میرے بہن بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبت کسی قسم کی بھی ہوں گی، اس وظیفے کی فضیلت سے آپ کی ساری تکالیف دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے اور صدقے جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا آپ کی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کا آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔